مولانا اشرف علی تھانوی رحمتاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت صغرا ہے منگنی اور قیامت کبرا ہے شادی. منگنی رسم کہتے ہیں، اسی کو منگنی کہتے ہیں. غیر مسلموں میں منگنی مانی جاتی ہے، فیونسے کہتے ہیں. منگنی ہوتی ہے اور شادی ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد. منگنی جب ہو جاتی ہے تو لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کرتے ہیں. لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس آ جاتا ہے، واٹس ایپ کالنگ بھی ہوتی ہے، چیٹنگ بھی ہوتی ہے، فیس بک پر بھی دونوں موجود ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ای میل آئی ڈی کو فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رات بھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات چیت ہو رہی ہے. ابھی شادی کو 6 مہینے باقی ہے اور اچانک ہوتا یہ ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تمہاری بیٹی اتنی شریف ہے تو ہمارے بیٹے سے بات کیوں کرتی تھی؟ وہ تمہارا بیٹا اتنا شریف ہے تو پھر وہ ہماری بیٹی سے بات کیوں کرتا تھا؟ بدگمانی پھیلتی ہے اور شیطان اپنا داؤ چلاتا ہے اور شادی ٹوٹ جاتی ہے. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ وہ بچی کی فوٹوز وائرل ہو جاتی ہیں، اس کی کالنگ وائرل ہو جاتی ہے، اس کے ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں، اس کا نمبر ٹرینوں پر، بسوں پر، دکانوں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں پر، ہر جگہ پر اس کا نمبر دشمنی میں وہ لڑکا لکھ دیتا ہے اور وہ لڑکی کو پھر بعد میں معاشرہ ٹارچر کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو سروے جب کیا گیا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب یہ سروے کیا، 6 سال کی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رپورٹ ہے اپنی، جب بورڈ سے انہوں نے رپورٹ جاری کی تو 6 سال میں 6000 ایسے کیسز ہیں کہ جو منگنی ہوئی اور منگنی ہونے کے بعد شادی سے پہلے وہ ٹوٹ گئی. اور وہ 6000 کیسز میں 3000 لڑکیوں نے آتما ہتیا کی ہے. لڑکا تو نہیں کرتا، لڑکی کرتی ہے. وجہ کیا ہوئی کہ بھائی تم نے اتنی آزادی کیوں دی ہے، اتنی مہلت کیوں دی ہے، اتنا فاصلہ کیوں رکھا منگنی سے شادی کے بیچ میں؟ منگنی نہ کرتے، ڈائریکٹ شادی کر لیتے. رسم کیا تم نے، رسم میں خوب خرچہ کیا اور اب تم رسم سے لے کر شادی تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے بیچ کا، اس میں لڑکا اور لڑکی پھر ایک دوسرے سے جب بات چیت کر رہے ہیں تو پھر اب وہ میاں بیوی نہیں ہے، میاں بیوی بنے کے قبول ہے بولنے کے بعد. اور اب ان دوران جتنی دعوتیں ہوگی وہ لڑکی کی فوٹو کسی اور کے پاس جائے گی، زنا میں شامل ہے، آنکھوں کا زنا. لڑکا بھی اتنا ہی گناہگار، لڑکی بھی اتنی ہی گناہگار. شادیوں میں جو بری چیز ہے نا وہ تصویر کشی ہے، یعنی فوٹو کھینچ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت سے سخت عذاب جو قیامت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، جو دوزخ میں، وہ تصویر کھینچنے والے کو ہوگا. اور اتنا سخت جملہ قرآن کی آیتوں میں فرعون کے لیے ہے. فرعون کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا موسیٰ کے فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا نا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا رب اور پروردگار ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بڑا غرور اور تکبر میں چور تھا، مغرور تھا، متکبر تھا. اس کا غرور ٹوٹ رہا ہے. آج تک وہ میوزیم میں نہ اسے کوئی سمندر قبول کرتا ہے، نہ اسے کوئی آگ قبول کرتی ہے، نہ اسے اس کی جو یعنی میت ہے اور اس کا جو جسم ہے، وہ جسم ابھی گلتا بھی نہیں ہے، سڑتا بھی نہیں ہے. عبرت بنایا اسے، نشان عبرت بنایا کہ جو جتنے متکبر لوگ ہیں وہ فرعون کی لاش کو دیکھ لو، فرعون کے جسم کو دیکھ لو، فرعون کی باڈی کو دیکھ لو، تمہارا غرور ختم ہو جائے گا. چاہے حکومت کے نشے میں غرور ہو، دولت کے نشے میں غرور ہو، علم کے نشے میں غرور ہو، ایجوکیشن کی لائن میں غرور ہو یا بزنس کی لائن میں غرور ہو، کسی بھی لائن سے اگر تم غرور کرتے ہو تو تم فرعون کو جا کر دیکھ لو، وہ تمہیں سمجھا دے گا کہ غرور کا نتیجہ کیا ہوتا ہے.
فرعون کی لاش سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. تو یہ سب سے سخت عذاب فرعون. تو فرعون نے تو بہت کچھ کیا تھا، اس نے تو صرف تصویر کھینچی ہے، سیلفی لی ہے، اور اس نے تو صرف فرنٹ کیمرہ آن کیا. تو بھئی یہ فرعون کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ غلطی اتنی بڑی کی ہے اس نے. کاش یہ فوٹو نہ کھینچتا، کاش یہ سیلفی نہ لیتا، کاش یہ ویڈیو نہ لیتا، کاش یہ کسی اور کی ماں بہن اور بیٹی اور بیوی کا ویڈیو نہ لیتا، فوٹو نہ لیتا. شادیوں میں باضابطہ لوگ کیمرہ مین کو بلاتے ہیں کہ بھئی زوم کر کے دلہن کی فوٹو لینا، دلہن کا ویڈیو لینا، کھاتے ہوئے دلہن کی فوٹو لینا. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. فاطمہ نام رکھ کر، عائشہ نام رکھ کر، خدیجہ نام رکھ کر، صفیہ نام رکھ کر تم ایک اسلام کی شہزادی ہو اور تم اپنی نمائش کرتی ہو، اور یہ لڑکا اسلام کا شہزادہ ہے، اور یہ شہزادہ ہے لیکن اس کی حرکت فقیروں کے جیسی، بھکاریوں کے جیسی. کیا تمہیں اسلام نے سمجھایا نہیں ہے کہ شادی کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا دلہے کو بتایا نہیں ہے؟ کیا دلہن کو بتایا نہیں ہے؟ کہ ساس سسر کو بتایا نہیں ہے؟ کیا میکے اور سسرال والوں کو بتایا نہیں ہے؟ محلے والوں کو بتایا نہیں ہے؟ کس کو نہیں بتایا ہے؟ سب کو بتایا ہے. پھر تم سنتے اور سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر امید کرتے ہو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ جیسی محبت ہو ہماری بیٹی کی شادی میں. بھول جاؤ. اگر تم شریعت کا تماشا بناتے ہو نا تو پھر تمہاری شادی کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی، تمہاری بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، تمہارا بیٹا کبھی خوش نہیں رہ سکتا. کیونکہ جب تم سنتوں کو تمہیں زندہ کرنا چاہیے تھا، تم نے تماشا بنا لیا سنتوں کا. النکاح من سنتی، کیا کہا تھا زبان نبوت سے اللہ کے نبی نے کہ نکاح میری سنت ہے، میری سنت ہے، اپنی طرف نسبت کی ہے. یہ نہیں کہا کہ مسواک میری سنت ہے، یہ نہیں کہا کہ فجر کی 2 رکعت سنت میری سنت ہے. کسی سنت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، لیکن اس سنت کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ نکاح میری سنت ہے. رخے پر بھی النکاح من سنتی لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ رخہ ہی ہوتا ہے 1000 روپیے کا، 500 روپیے کا، 250 روپیے کا، 200 روپیے کا، 150 روپیے کا، 50 روپیے کا. ضرورت کیا ہے رخے کی؟ کہ حضرت علی نے اپنی شادی رخہ چھپا کر کی ہے، کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں رخہ چھپا کر کی ہے. رخہ اس زمانے میں نہیں چھپا، اس زمانے میں چھپوا سکتے تھے، لکھنے کا رواج تھا نا. جب بادشاہوں کو اللہ کے نبی خط لکھ رہے ہیں تو اپنی بیٹی کی شادی میں کیا بادشاہوں کو دعوت نہیں دے سکتے؟ حضرت فاطمہ کی شادی میں بادشاہوں کو دعوت دے سکتے تھے آپ، قبیلہ قریش کو دعوت دے سکتے تھے آپ. کسی کو دعوت نہیں دی ہے، آن دا اسپاٹ شادی کر لی ہے. حضرت علی نے پیغام بھیجا فجر میں اور ظہر میں تو شادی ہو چکی ہے.